اکثر عورتوں کا ماننا ہوتا ہے کہ پیپل کے درخت پر شے ہوتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ عورتیں نہیں، آدمی بھی مانتے نا۔ بعض لوگ تو رات میں ایسے دیکھتے بھی ڈرتے نا، بعض لوگ ایسے دیکھتے بھی ڈرتے۔ وہ مخلوق جیسے ہم ہیں ایسی ایک مخلوق ہے، وہ بھی جنات و شیاطین، ان میں بھی ایمان والے اور کفر شرک والے ہوتے۔ ہماری مجلس میں بھی ہو سکتا ہے کہ جن ہو۔ اب ظاہر بات ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہم نہیں پہچانتے، اب اگر ایک آدھ آ کے بیٹھ گیا ہوگا تو کس کو معلوم کہ وہ کون ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ بعض بچے آ کے داخلہ لے لیتے اور پڑھتے رہتے، اور وہ انسان نہیں رہتے لیکن انسانوں کی طرح ہماری جیسی شکل میں رہتے، لیکن کبھی کبھی جو ہے بات کھل جاتی ہے، جیسے دروازہ وہاں پر ہے، اب پلنگ یہاں پر ہے، اب ہوا یہ کہ دروازہ کھلا ہے کہ جیسے اپنے کو بھی کبھی کبھی جو ہے سستی آتی ہے، آدمی اسکتا جاتا ہے، اب اٹھ کے دروازہ بند کرنا ہے تو بعض لوگ کو بھاری پڑتا ہے، نہیں اٹھتے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا اور دروازہ بند کرنا تھا، ادھر ادھر دیکھا، سب کے بارے میں ایسا لگا کہ سو رہے ہیں، تو یہیں سے ہاتھ بڑھا کے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ ایک طالب علم جاگ رہا تھا، وہ دیکھ لیا کہ یار یہ یہیں سے ہاتھ بڑھایا اور دروازہ بند کر لیا، تو اس کو تو رات بھر نیند نہیں آئی نا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات وہاں ہوئے۔ جمعرات کا دن ہوتا ہے تو یہ جمعہ سے پہلے کی جو رات، یہ رات مدرسوں میں طلباء کے لیے کپڑا دھونا، سکھانا، یہ کرنا، وہ کرنا، کبڈی کھیلنا، یہ سب رہتا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ اب اس میں ہوا، دیوبند پہلے بہت بڑا شہر نہیں تھا، اب ہو گیا بڑا، پہلے چھوٹا تھا۔ اب وہ سب بچے کمرے میں تھے تو یہ ہوا کہ یار مٹھائی کھانے کا دل ہو رہا ہے۔ بولے یار اب رات کے 12 بجے مٹھائی کہاں ملے گی، سب دکان بند ہو گئی۔ کہنے لگا یار بہت جی ہو رہا ہے، ایک کہنے لگا کہ میں لے کے آتا، اور یہ وہی تھا لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ گیا 5 منٹ کے بعد ایک دم باکس میں اچھی مٹھائی لے کر کے آ گیا۔ اب کھا تو لیے، اس سے پوچھو تو لایا کہاں سے؟ بولے یار کچھ پوچھو پاچھو مت، کھاؤ اور چھٹی کرو۔ بولے نہیں بتا۔ اب اس میں ایک دم بزید ہو گیا کہ اب کہاں سے دیوبند میں تجھ کو مٹھائی ملی، مجھ کو بتا، کو کہاں سے لایا یہ بتا۔ جب بہت زیادہ پوچھنے لگا تو اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولے چل باہر آ میں بتاتا ہوں۔ باہر آیا، اس کو بتایا، بولے میں مظفر نگر جا کے لے کے آیا۔ بولے تو کیسے گیا؟ تو وہ اس کو بتایا کہ میں جن ہوں۔ تو اس کا ہاتھ ایسے ہٹا دیا نا۔ ایسے بہت سارے واقعات وہاں پر ہوئے۔ اس لیے جو ہے وہ مخلوق ہر جگہ رہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جنگلات اور پہاڑوں میں رہتے ہیں، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو پھر وہاں سے بستیوں کی طرف آتے ہیں۔ بستی میں آ کر کے ان کو کھانا بھی ملتا ہے اور ٹھکانہ بھی ملتا ہے۔ ہم لوگ کھانے بیٹھتے، بسم اللہ نہیں پڑھے تو وہ بھی آلتی پالتی مار کے آ کے ساتھ میں بیٹھ جاتے، کھا لیتے، اور بسم اللہ پڑھ لیے تو پھر وہ نہیں شریک ہو پاتے۔ اسی طرح شام ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر دینا چاہیے۔ یہ جو مخلوق جنگلوں سے، پہاڑوں سے بستی میں آتی ہے، جو 2 دروازہ بند ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا، اس میں وہ داخل نہیں ہو پاتے، اور جو دروازہ کھلا رہتا ہے وہ اندر آ جاتے، اور پھر کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے۔ ان کا کوئی جان پہچان کا جانے لگتا، اس کو بولتے تے بھی آ جا۔ تو وہ رات میں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں،
رات میں ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں رہتے، اور جب آدمی کھاتا ہے تو کھانے میں شریک ہو جاتے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اور سوتے ہیں تو سونے میں بھی شریک ہو جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں اور شوہر نے بسم اللہ نہیں پڑھا، میاں بیوی نے بسم اللہ نہیں پڑھا، کپڑا بدن سے ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نے نہیں پڑھا تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر اس ملاقات سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے میں ان کے بھی اثرات ہوتے۔ اسی لیے ہمارے پرانے اور بڑے لوگ جب بچہ کوئی بہت نالائکی کرے تو بولتے تھے لگتا ہے یہ بغیر بسم اللہ کا ہے۔ یہ حدیث میں، یعنی جو بات میں بتایا ہوں یہ حدیث میں، تو وہ ہمارے ساتھ کھانے میں، رہنے میں، سونے میں بھی شریک ہو جاتے اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں تو۔ اس لیے پیپل کے درخت بھی رہتے، درختوں پر بھی وہ لوگ رہتے، اور پیپل ہی نہیں اور درختوں پر بھی رہتے۔ ہمارے یہاں کھجور کا درخت تھا جامع مسجد میں، یاد ہے؟ اس پر بھی رہتے تھے۔ جب تعمیر کا مسئلہ آیا تو جا کر کے ان سے بات کرنی پڑی۔ میں اور جمیل ماسٹر رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ اوپر گئے۔ جمیل ماسٹر صاحب کو ایک جگہ میں نے کہہ دیا کہ آپ یہیں کھڑے رہنا، اس جگہ سے ہٹنا نہیں۔ پھر آگے جا کر کے جو کچھ بھی پڑھنا تھا پڑھنے کے بعد میں نے سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ سلام کیا تو جواب آیا۔ ان سے میں نے کہا کہ ابتدائی تمہیدی بات کرنے کے بعد میں نے کہا کہ ہم لوگ یہ درخت کاٹنے والے ہیں، یہاں پر اب مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آخری ہے جو یہاں پر کرنا ہے، تو آپ اس درخت پر اگر ہوں تو ہٹ جائیے، خالی کر دیجیے۔ تو کہنے لگے کہ ہماری پوری فیملی ہے یہاں پر، ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کہاں جاؤ گے یہ تو مسئلہ آپ کا ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم کو مسجد کی تعمیر مکمل کرنی ہے، اس لیے بغیر درخت کاٹے تعمیر مکمل نہیں ہوگی، تو آپ لوگ درخت خالی کر دیں۔ تو یہ جو بڑا مینار بنا ہے یہاں پر پہلے ایک چھوٹا سا دروازہ، پرانا گنبد تھا، پرانے لوگ کو معلوم ہوگا، گیٹ اور اس کے اوپر تھوڑا سا ایک جگہ تھی اور اس کے اوپر گنبد تھا۔ تو وہ کہنے لگے ہم لوگ وہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے میں نے کہا کہ ہم لوگ وہ بھی توڑ کر کے بڑا گنبد بڑا مینار بنانے والے۔ پھر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، اور کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ منصورہ چلے جاتے۔ تو پھر وہ لوگ پوری فیملی منصورہ منتقل ہو گئی۔ تو وہ رہتے ہیں، اپنی مسجد میں بھی رہتے ہیں۔ میں خود 4 مرتبہ دیکھا، تم لوگ کبھی دیکھے گی نہیں؟ میں 4 مرتبہ دیکھ چکا۔ ہاں اپنی جیسی شکل میں 2 مرتبہ تو مدرسے میں دیکھا میں، کہ فجر کی نماز کے لیے جب میں آیا، اور کبھی آدمی پہلے آ جاتا کبھی لیٹ آتا، تو اذان سے پہلے آنے کا اتفاق ہو گیا۔ جب میں دروازہ کھولا تو پورا مدرسہ چل رہا تھا نا، ایک استاذ تھے بڑی سفید داڑھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے پڑھانے کی جگہ پر، باقی سب پڑھ رہے تھے۔ میں دھیرے سے دروازہ کھولا، دیکھا تو دروازہ بند کر دیا، لیکن آج تک کبھی تکلیف نہیں دی۔ محمد رحمتی کا یار